میں ٹرک سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کی پچھلی جانب آ گیا۔ پچھلے دروازے پر تالا لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی تالا کھول کر دروازہ کھولا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میں بیوی سے دور ہوں اور ہر وقت ایسی چیزیں سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے ایسا منظر کھلی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگا ہوں۔ مگر وہ دونوں نوجوان لڑکا لڑکی تھے جو برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی کر رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا اور لڑکی نے جلدی سے اپنے کپڑے تلاش کرنا شروع کر دیے جو شاید کہیں سامان کے درمیان پھنسے پڑے تھے۔ اتنے میں اس کا گورا چٹا جسم دیکھ چکا تھا اور میرے اندر بھی اچھل کود ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس اپنے سینے کے آگے کر دیا۔ لڑکا تو ابھی تک بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں بھی ٹرک میں گھس گیا اور کہا کہ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیا کر رہے ہو تم اندر کیسے گھسے؟ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ میری منتیں کرنے لگے۔ کہنے لگا کہ پلیز ہمیں کچھ بھی مت کہنا، پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہے، بڑی مشکل سے چھپنے کی جگہ ملی ہے ہمیں بس لاہور تک ہی جانا ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں تو جو آپ بولیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا اچھا میاں، تو چھپ کر رنگ رلیاں منا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں بھی نہیں؟ میری نظریں مسلسل لڑکی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ ہراساں نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی، کبھی اپنے عاشق کو، پھر وہ پیچھے مڑی تو اس کے دودھ جیسی شفاف کمر پر میری نظریں پھسلنے لگی۔ شاید وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار اسے وہ چیز مل ہی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی تھی۔ میری جانب بڑھا کر کہنے لگی، یہ زیور ہے، یہ آپ رکھ لو، مگر ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، بس جیسے ہی لاہور آئے گا ہم اتر جائیں گے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، کیا پتہ نکلی ہو، مجھے تو کچھ اور چاہیے، پھر تم جہاں مرضی کہو گی میں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی کمینگی دکھائی تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے کو ہٹی اور اس کا وہ چھٹانک بھر کا بوائے فرینڈ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ دیکھیے ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس پوٹلی میں بہت سا زیور ہے جو بالکل اصلی ہے، چاہے تو کسی سنیارے کو دکھا لینا، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، مگر ابھی آپ لاہور کا راستہ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ آخر میں وہ منت کرنے کے انداز میں بولا، مگر میں اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، چاہے وہ جتنی بھی دولت مجھے دے دیتے، اس سے وہ لذت نہ ملتی جس کا میں فی الوقت طالب تھا۔ ویسے بھی اسے کیا فرق پڑ جانا تھا، وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھی تو یہ سب کر چکی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی، مجھے بھی خوش کر دیتی تو اس کا کیا جاتا، اتنی ہی پاک دامن ہوتی تو گھر سے کیوں بھاگتے وہ لوگ۔ میرا ضمیر بالکل مطمئن تھا، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے تھی۔ اتنے میں دور سے پولیس موبائل کی ہارن سنائی دیے۔ وہ ایک دم بدک کر ایک کونے میں چھپنے لگے، کہنے لگے کہ خدا کے لیے انہیں مت بتانا، وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دی گئی تو نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ ڈیل کر لو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اپنی اس جان کو بس چند منٹ کے لیے مجھے سونپ دو۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔